جی بٹی صاحب کچھ خبریں ہم نے کھولی مگر پہلی جو خبر ہے وہ آئی تھی اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ویسے ہی فیلر چھوڑا گیا تھا یا یہ کیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے سنا ہے اس پہ اس میں کوئی ایسی خوشگوار جواب نہیں دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے اسوائے حسنہ ہیں وہ کون سے یعنی اوصاف حمیدہ ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کی ایک بڑا شخصیت تو ہے ہر چند کے کنٹروورشل بھی رہے ہیں جی بٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی سب کہتے ہیں نا 9 من تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارمان پہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری میں دبئی میں ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں پری پلان اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ کیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب میری اطلاعات کے مطابق بہت حد تک مشکل ہے کہ وزیر اعظم نگران نہیں آئیں گے ان سے بہت زیادہ متنازع آئے گا دیکھیں نگران وزیر اعظم کا کنسپٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہ ہو وہ کردار وائز صاف ہو وہ تمام سیاسی جماعتوں کو منظور ہو وہ سزا یافتہ نہ ہو وہ غیر جانبدار ہو اور صاحب الیکشن کرائے اب اسحاق ڈار صاحب کا نام جان کے چھوڑ کے پیپلز پارٹی اور زرداری کی میٹنگ میں ہوا نام کوئی اور ہے اور یہ الیکشن جو اطلاعات آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے انسائٹ سے وہ تو یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن فی الحال ہوں گے ہی نہیں اسحاق ڈار صاحب سے تو بہتر ہے مریم نواز صاحبہ کو آپ وزیر اعظم نگران لگا دیں وہ غیر متنازع ہے انہوں نے کیونکہ 2 ملک کے اداروں پر 2018 میں بہت کیچڑ اچھالا تھا عدلیہ پر بھی کیچڑ اٹھانے میں وہ ماشاءاللہ ماہر رکھتی ہیں شہرت رکھتی ہیں بٹی صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں سمدھی ہیں ایک پارٹی کے سینیٹر ہیں نگران جو سیٹ اپ ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو دونوں پارٹیاں دونوں جو اپوزیشن ہے اس کو قابل قبول ہو تو یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں پاکستان میں آئین تو ہے ہی نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بندے نے حلف اٹھانا ہوتا ہے ملک سے وفاداری کا کچھ لوگوں نے حلف اٹھانا ہوتا ہے اپنے لوٹے ہوئے مال کو بچانے کا اگر اسحاق ڈار متنازع نہیں تو 23 کروڑ عوام میں تو متنازع شخص ہے ہی کوئی نہیں آپ کو یاد ہوگا یہ نواز شریف کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلطانی گواہ بنے تھے 164 کا بیان دیا تھا پھر ملک سے بھاگ گئے ایسا شخص کا نام فلوٹ کرنا ہی پاکستان کے آئین کو سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے پاکستان کی عدالتوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے پاکستان کو سیاست کو جمہوریت کو داغدار کرنے کا ایک شخص ایک پارٹی ہے ایک سیاسی جماعت کا بدترین مخالف ہے وہ وزیر اعظم جو 3 سال رہے ملک سے 4 سال سے بھاگے ہوئے 3 دفعہ رہے ان کا قریبی عزیز ہے انہی کی وجہ سے انہی کے جہاز میں گئے اور انہی کے جہاز میں آئے ایسے شخص کا نام میرا خیال ہے جان بوجھ کے چھوڑا گیا اور پھر اس سے بھی مشکوک آدمی کو لایا جائے گا کہے گا دیکھا ہم نے تو مان لیا کیا ان کو کوئی ایک سیاسی جماعت یہ تو نون لیگ کو قابل قبول نہیں ہے میں آپ کو بڑی مزیداری کی بات بتا رہا ہوں اور تو اور شہباز شریف صاحب کو قابل قبول نہیں ہے مریم صاحب کے کینڈیڈیٹ یہ ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اعتماد نہیں کر رہے یہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی اعتماد نہیں کر رہے بٹی صاحب ایک خبر میں چلا رہا ہوں آپ کے سامنے IMF blames ڈار ترین فار ڈیریلنگ پروگرام سلیس اردو اس میں مطلب یہ ہے کہ جو IMF کے پروگرام کا بیڑا غرق ہوا اس میں ڈار صاحب کا نام وہ لے رہے ہیں IMF اور ترین صاحب کا کون سے ترین صاحب شوکت ترین صاحب کا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ قبول نہیں ہے اور خبریں یہ بھی ہیں بٹ صاحب میں آپ کا انپوٹ اس پہ چاہوں گا کہ ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے بھی اس نام پر ناخوشی کا اظہار کی ہے قاضی صاحب یہ نام میں 1 منٹ لوں گا یہ نام جان کے عسکری قیادت کو زچ کرنے کے لیے چھوڑا گیا میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو 1-2 اور نام نظر آئیں گے جان کے تنگ کیا گیا کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ قسم کھائی تھی 2018 میں خلائی مخلوق نے جن سے دھاندلی کی جن کے یہ شروع سے خلاف ہیں جس ادارے کے اس کے خلاف انتقام لینا چاہ رہے ہیں میری نظر میں یہ ملک کو مذاق بنا دیا انہوں نے کھاڑا بنا دیا اس ملک کو بے آئین کر دیا پاکستان کو عدالتوں کی رسوائی کرنا ان پر چڑھائی کرنا ان پر حملے کرنا انہوں نے معمول بنا لیا ہے تو اداروں کو بھی اب چاہیے اپنے عزت اور وقار کے لیے اپنی غیر جانبداری ثابت کرے اور جو انہوں نے اوتھ لیا ہوا ملک سے وفاداری کا عوام کی جان و مال خود کرنے پر اس پر عمل درآمد کرائیں ان لوگوں کو اتنی کھلی چھٹی دینا
یہ آگے ہی کبھی صحافت کو فتح کرنے چلتے ہیں، کبھی سیاسی مخالفین کو ختم کرنا چلتے ہیں، کبھی آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کبھی عدلیہ کو، کبھی اداروں کو. تو اس روش کو روکنا ہوگا، ورنہ اس میں چھپا طوفان ملک میں کسی بھی وقت ان لوگوں کی طرف جا سکتا ہے جنہوں نے 40 سال سے اس ملک کو لوٹا. اچھا بٹ صاحب یہ نام پارٹی کا تو نام آنا ہی نہیں چاہیے. آپ ایک پارٹی کے وزیر خزانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو پھر یہ نام فلوٹ کرنا آپ کو سنجیدہ بات لگتی ہے؟ قاضی صاحب ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ گوروں کا ایک اصول ہے، فرسٹ یو کریٹ دا پرابلم دین یو سالو دا پرابلم. تو یہ کچھ مجھے اس طرح لگ رہا ہے اسحاق ڈار کو کسی نے بنانا نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن یہ ایک نام چھوڑا گیا، اچھا چھوڑا گیا. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ میری جو انفارمیشن اور میری جو خبر یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اجلاس دبئی میں ہوئے یا انگلینڈ میں ہوئے، ان تمام میں ہم نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، کسی ایک پہ کنسنسس کر کے نام کسی کو پیش کیے جائے. اب جب نام ہم نے قاضی سعید کو پیش کرنے ہیں تو قاضی سعید نام لینے کو تیار ہی نہیں ہے، اور قاضی سعید نے آگے شہزاد حسین بٹ کو آلریڈی کہہ دیا ہوا ہے کہ تم اپنی کابینہ بناؤ. وہ نام کون سا ہے قاضی صاحب؟ جو ابھی تک آصف زرداری، نواز شریف اور کسی کو علم نہیں ہے. نام وہی ہے، ایک ہی نام ہے، اور وہ اپنی کابینہ بنانے کے لیے لوگوں سے مترک ہے. انگلینڈ میں موجود ایک شخص سے ان صاحب کی بات بھی ہوئی ہے. قاضی صاحب اس وقت جو معاملات وہ بھی کسی پارٹی کے ہیں یا پارٹی؟ بالکل پارٹی نہیں ہے. اس وقت ملک صرف ایک ہی چیز سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ جو ملک چھوڑ کر لوگ چلے گئے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کے ٹائم باہر کی کنٹری کے لوگ جو پڑھے لکھے افراد تھے ہمارے واپس آئے تھے. اب بھی پاکستان اگر چلے گا تو صرف ایک ہی صورت میں چلے گا، جو باہر مقیم ہمارے بیٹھے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ واپس آئے گا، وہ وزیر بنیں گے، وہ ملک چلائیں گے تو معاشرت ٹھیک ہو سکتی ہے. ان کی تو نہیں ہو سکتی. یہاں پہ معین قریشی صاحب آئے تھے جن کے والد صاحب کی جو آخری آرامگاہ ہے اس کو میانی صاحب میں تلاش کیا گیا تھا اور پھر ایک جگہ پہ کتبہ لگا کے پیش کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ جو باہر سے آئی ہیں قیامتیں ہمارے اوپر. پھر حفیظ شیخ صاحب بھی باہر سے آئے تھے اور باہر سے اور کون کون نہیں آیا. اور وہ لوگ جو اندر سے باہر چلے جاتے ہیں، جو مال ادھر سے کھاتے ہیں انڈے باہر دیتے ہیں. آپ کو کچھ پتہ تو چلا ہوگا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو کہاں سے لائیں وہ لوگ جو لوگ اس ملک کو اس منڈار سے نکالیں؟ بٹی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ قاضی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، ایک سیاسی جماعت ہے غالباً جس کا نام پتہ نہیں کبھی جنیجو لیگ تھا، کبھی کاف لیگ تھا، شاید آج کل نون لیگ ہے. ان کا ٹائم شروع ہو گیا. ان کی ایک سازش پکڑی گئی ہے جو انہوں نے لندن اور دبئی کے محلات میں کی تھی. یہ نگران حکومت کے روم میں عمران خان کو گرفتار کرانا چاہتے ہیں اور بہت بڑے اداروں پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. جان بوجھ کر اس نام کو فلوٹ کیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اب اصل باری ان کی آنے والی ہے. انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ ایک طریقے انصاف کے چیئرمین کی بعض لوگوں کے ساتھ ذاتی ناراض ہو گئی تھی، لیکن انہیں الٹرنیٹ کے طور پر لایا گیا، لیکن انہوں نے ہر ایک کو چیٹ کیا، دھوکہ دیا. اب میرا خیال ہے باری ان کی ہے. نہ جان کے نام چھوڑا جا رہا ہے، پلس لی جا رہی ہے کہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے. اتنا کوئی بیوقوف نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نہایت قابل احترام لیکن متنازع نام، تاریخ کا متنازع نام، ڈے فرسٹ سے اگر آئی ایم ایف سے جس کی وجہ سے 7.5 میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا، ایسے شخص کا نام ہی لوڈ کرنا. اچھا بٹی صاحب میں نے ایک شارٹ سنوانا ہے آپ کو، اور میں جو میری ناچیز رائے ہے جو میں کنسسٹنٹلی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اب اگر وہ سنا ہے کہ مریم نواز نے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا، سنا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں 2 سال میں پاکستان کے تمام قرضے اتار سکتی ہوں. میرے میں اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ میں تمام مجرموں کو سزا بھی دوں گا. اگر مریم نواز کے نام پر کنسنسس ہو جاتا ہے تو ڈو یو تھنک ملک آئی ایم ایف کے جنگل سے آزاد ہو جائے گا؟